بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ گزشتہ دنوں تاندیا والا میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک مدرسے میں ایک 14 سال کے لڑکے کی مولوی ابوبکر معاویہ نے عزت لوٹنے کی کوشش کی اور اس مقصد کے لیے اسے اپنے ساتھ بنے گھر میں لے گیا۔ بچے کا والد اسے ڈھونڈتا ہوا آیا اور اس نے اپنے بیٹے کو بازیاب کرایا۔ ابوبکر معاویہ کا تعلق اہل حدیث فرقے سے ہے۔ پرچہ کاٹا گیا، ابوبکر معاویہ پکڑا گیا۔ اس موقع پر اہل حدیث فرقے کے لیڈر علامہ ابتسام الہی ظہیر لاہور سے نکل کر تاندیا والا پہنچے، اور بھی اہل حدیث علماء میدان میں تھے۔ وکٹم کے والد کو راضی کیا گیا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے صلح کر لے۔ اینکر محمد مالک صاحب نے اس پر ایک پروگرام کیا۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر کو پروگرام میں لیا۔ علامہ صاحب کا موقف یہ تھا کہ زیادتی کا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا، الزام جھوٹا تھا۔ اس پر محمد مالک صاحب نے سوال کیا کہ جھوٹا الزام لگانے پر صلح ہونی چاہیے یا بچے کے والد کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے تھی؟ کیوں نہیں کی گئی کہ ایک معزز مولوی صاحب کی انہوں نے پگڑی اچھالنے کی کوشش کی؟ بچے کے باپ نے جو پرچہ کٹوایا تھا اس میں لکھا تھا کہ ابوبکر معاویہ گن پوائنٹ پر میرے بیٹے کی عزت لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 5-6 دن ابوبکر معاویہ اندر رہا۔ اس کے بعد علامہ ابتسام الہی ظہیر نے بیچ میں پڑھ کر صلح کروائی۔ یہ گواہی دی کہ ہم نے تفتیش کی تو سب غلط فہمی تھی۔ محمد مالک صاحب نے اس پر سوال کیا کہ ایف آئی آر میں تو سب کچھ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ گن پوائنٹ پر وہ عزت لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا، تو غلط فہمی کی اس میں کیا گنجائش ہے؟ ابوبکر معاویہ دراصل علامہ ابتسام الہی ظہیر کے فرقے اہل حدیث کا مولوی ہے، اور وہ اہل تشیع فرقے کے خلاف اپنی شعلہ زبانیوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ محمد مالک صاحب نے یہ کہا کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو بڑے علماء بیچ میں پڑ جاتے ہیں اور جس کی عزت لوٹی ہوتی ہے اس کو قائل کر لیتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر نے ڈی این اے ٹیسٹ نہ ہونے کو پوائنٹ بنایا۔ فرمایا مولوی ابوبکر معاویہ نے تو کہا ہے کہ میرا بھی ڈی این اے کر لو، بچے کا بھی ڈی این اے کر لو۔ ڈی این اے نہیں ہوا۔ ظاہر ہے کہ انہیں اس بات کا پتا تھا کہ 72 گھنٹوں کے بعد ڈی این اے ٹیسٹ کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سب سے بڑا لطیفہ یہ ہوا کہ جب محمد مالک نے علامہ ابتسام الہی ظہیر سے پوچھا کہ بچے نے آپ سے کیا کہا، تو فرمایا کہ میں تو بچے سے ملا ہی نہیں۔ دوسری طرف یہ موقف تھا کہ میں نے تفتیش پوری کر لی ہے۔ تو یہ حال ہے ان فرقوں کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لڑکوں سے زیادتی کی طرف کیوں مائل ہوتے ہیں، جبکہ نارمل مرد تو لڑکے سے زیادتی نہیں کر سکتا، وہ اگر گناہ کرے گا بھی تو عورت کی طرف مائل ہوگا۔ دوسرا یہ کہ جب کسی ایک فرقے کا مولوی یہ کام کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو اس فرقے کے نامی گرامی مولوی حضرات اسے بچانے کیوں آ جاتے ہیں، جیسا کہ علامہ ابتسام الہی ظہیر ابوبکر معاویہ کو ریسکیو کرنے پہنچے اور ریسکیو کر لیا، کیونکہ بچے کے باپ کو پتا ہے کہ وہ اکیلا رہ جائے گا، معاشرے میں کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا، عدالت میں کیس ثابت نہیں ہو سکے گا، جیسا کہ ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہوا۔ کئی بار معاشرے میں بچے کی عزت بچانے کے لیے یہ موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ زیادتی کی کوشش کی گئی، جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ زیادتی کی جا چکی ہوتی ہے۔ دوسری طرف دیکھیں گے قرآن فرقوں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے دین میں تفرقہ کیا اور اپنا گروہ الگ کر لیا، اے نبی تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضوان اللہ اجمعین کے دور میں ان میں سے کوئی بھی فرقہ موجود نہیں تھا۔ بعض فرقے تو ابھی 1-1.5 صدی پہلے کی پیداوار ہیں۔ کئی فرقے ایک دوسرے کی ضد میں بنائے گئے ہیں، لیکن اب فرقوں کے لیے بھی حالات بہت بدل گئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جیلم میں بیٹھی ہوئی بلا مرزا محمد علی اس واقعے کو ایسے ہی نہیں جانے دے گا۔ اب تک اس نے پوسٹ مارٹم کر لیا ہوگا یا کرنے والا ہوگا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نام رکھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ شیعوں کو چڑھایا جا سکے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگیں لڑ کر اور اپنا گروہ الگ کر کے اور امام حسن کو خلافت سے محروم کر کے اور بالخصوص یزید کو تخت پر بٹھا کر امت کے ساتھ وہ ظلم کیا جس کی کبھی کوئی تلافی نہیں ہو سکے گی۔ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ وہی لکھنے کا کام ان کی دلجوئی کے لیے انہیں دیا گیا تھا، کیونکہ فتح مکہ پر مسلمان ہونے کی وجہ سے صحابہ رضوان اللہ اجمعین انہیں اہمیت نہیں دیتے تھے جس سے ان کو رنج ہوتا تھا۔ لیکن فتح مکہ کے بعد وہی پیچھے رہ کون سی گئی تھی؟ 2 سال کا تو کل عرصہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے قبل وہی لکھنے میں کوئی دشواری پیش آ رہی تھی؟ تو بہرحال فرقہ ہے ہی ہر حال میں گمراہی، اور حال ان کے علماء کا یہ ہے کہ کبھی ایک کا مولوی بچوں سے زیادتی کرتے پایا جاتا ہے اور کبھی دوسرے فرقے کا مولوی۔ میں جب 20 سال کی عمر میں قرآن حفظ کرنے دیوبند کے ایک مدرسے میں گیا تو
وہاں اس طرح کے معاملات موجود تھے۔ مدرسے کے محتمم مفتی صاحب سے میں نے شکایت کی کہ آپ کے بعض جو استاد ہیں، جو قاری صاحبان ہیں، ان میں اس طرح کا رجحان پایا جاتا ہے، اور انہوں نے اس پر ایکشن بھی لیا۔ بہرحال محمد مالک صاحب نے جو پروگرام کیا، اس سے بھی یہ فرقہ پرست مولوی مزید ایکسپوز ہوئے ہیں۔ اب آ جائیں سیاست پر۔ سینٹ انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ اپنے گول اچیو کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ پیپلز پارٹی نے 11، نون لیگ نے 6 سیٹیں حاصل کی، ایم کیو ایم نے 1 اور آزاد امیدوار فیصل وابڈا جو کہ دراصل اسٹیبلشمنٹ ہی کے امیدوار تھے، وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ اور ایم کیو ایم کا امیدوار بھی دراصل اسٹیبلشمنٹ ہی کا امیدوار تھا۔ ایم کیو ایم کو انتخابات اسٹیبلشمنٹ نے ہی جتوائے ہیں۔ تحریک انصاف یا جو سنی اتحاد کونسل ہے اسے فارغ کر دیا گیا۔ اس پر اسٹیبلشمنٹ کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد، جبکہ لانگ ٹرم میں جا کر انہیں خود سمجھ آ جائے گی کہ کیا کارنامہ ہم نے سر انجام دیا ہے۔ جبکہ پختونخوا سے سینٹ کے انتخابات بدستور پھنسے ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا سے سینٹ کی 11 نشستوں پر انتخابات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ تو سینٹ کے انتخابات بھی اسٹیبلشمنٹ نے عام انتخابات کی طرح متنازع بنوا دیے ہیں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی کو بنی گالہ میں زہر دیا گیا۔ شوکت خانم کے ڈاکٹر عاصم سے چیک اپ کی اجازت دی جائے۔ مقصد پیچھے کوئی یہ نہیں ہے کہ بشرا بی بی کو قتل کرنا ہے، یہ سب عمران خان کو خوفزدہ کرنے کے حربے ہیں۔ قتل تو الٹا ان کے گلے پڑ جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے معاملے پر سپریم کورٹ کا 7 رکنی لارجر بینچ از خود نوٹس کی کل سماعت کرے گا۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو پاؤڈر بھرے دھمکی آمیز خط موصول ہوئے۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ یہ وہ ملک ہے جس کا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تحریک لبیک کے ذریعے فیض آباد میں دھرنا دلواتا ہے تاکہ نون لیگ کی حکومت کو اپنے سامنے جھکایا جا سکے۔ بعد ازاں فوجی افسر دھرنے کے شرکاء میں کھلے عام پیسے تقسیم کرتے ہیں، اور نوٹس لینے پر جو اس وقت کے سپریم کورٹ کے جج تھے اور آج کے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ، ان کو فارغ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو جب آپ کی عسکری قیادت یہ کھیل کھیل رہی ہو، وہاں پولیس بیچاری کی کیا مجال کہ آزادانہ تحقیقات کا سوچ بھی سکے۔ مقصد ججوں کو دھمکانا ہے کہ تم اور تمہارے اہل خانہ نے بھی اسی ملک میں رہنا ہے۔ کیا پچھلے 9-10 ماہ میں تمام صوبوں کی پولیس کو بڑے بے رحمانہ انداز میں تحریک انصاف کے خلاف استعمال نہیں کیا گیا؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تاثر گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس اسٹیبلشمنٹ کے کیمپ میں ہیں، انہیں چاہیے کہ فل کوڈ بنائیں۔ دوسری طرف اپوزیشن گرینڈ الائنس بنانے اور حکومت مخالف تحریک چلانے پر متفق ہوگی۔ پہلا جلسہ 14 اپریل کو ہوگا۔ پی ٹی آئی، مجلس وحدت المسلمین، سنی اتحاد کونسل، بی این پی مینگل اور پختونخوا میپ متفق ہو گئی ہیں۔ 14 اپریل کو پہلا جلسہ کوئٹہ میں ہوگا۔ تحریک کا موٹو سیاست میں عدم مداخلت، یعنی اداروں کی عدم مداخلت، عوام کی سپریمیسی، آزاد عدلیہ اور قانون کی حکمرانی ہوگی۔ جماعت اسلامی نے گرینڈ الائنس میں شمولیت کا عندیہ دے دیا۔ مجلس شورا کی منظوری کے بعد حتمی اعلان ہوگا۔ ان جماعتوں میں سے سب سے اہم تو ظاہر ہے کہ تحریک انصاف ہی ہے، اور پھر جماعت اسلامی ہے۔ سیاست میں جماعت اسلامی کے پاس اب اس کے سوا اور کوئی رول نہیں بچتا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر تحریک چلائے، کیونکہ کراچی میں مینڈیٹ جماعت اسلامی ہی سے چھین کر اسٹیبلشمنٹ نے ایم کیو ایم کو دیا ہے۔